بشرا بی بی کا نہ سیاست سے کوئی تعلق ہے اور نہ باقی جو حکومتی امور ہے اس سے کوئی تعلق. ان کو صرف اس وجہ سے سزا دی جا رہی ہے, ان کو جیل پابند سلاسل اس وجہ سے رکھا جا رہا ہے کہ وہ خان صاحب کی وائف ہیں اور خان صاحب کو کرب میں رکھا جائے, ان کو تکلیف پہنچائی جائے, ان کی فیملی, ان کی وائف کو جیل میں رکھ کر. ایسے دور میں جس میں کہ کوئی چیز چھپی نہیں رہتی ہے, یہ کیسز جن کو آپ ہر طریقے سے کوشش کر رہے ہیں کہ سزا ملے, بھئی آپ فیصلہ کریں, آپ لٹکائیں نہیں, اگر آپ نے سزا دینی ہے تب بھی کریں آپ, لیکن مقصد یہ ہے کہ ان کو پتہ ہے کہ یہ کیسز اتنے کمزور کیسز ہیں کہ یہ 5 منٹ میں جو ہے تو اس کو دوسری کورٹ سے اس کو ضمانت مل جائے گی. تو ان کو جس حالت میں رکھا گیا ہے بیگم بشرا بی بی کو, خان صاحب کو تو کوئی پرواہ نہیں ہے, وہ ایک ایتھلیٹ, وہ گرمیاں بھی انہوں نے بڑی بہادری سے گزار دی ایک چھوٹے سے سیل میں, اور وہ ہر طرح کی فزیکل فٹنس کی وجہ سے الحمدللہ ان کو کوئی, اور ذہنی طور پہ بھی وہ ماشاءاللہ اتنے مضبوط ہیں کہ ان کو کوئی نہیں توڑ سکا. اس لیے ایسا ملک جس میں نہ قانون کی حکمرانی ہو, نہ جس میں آئین کی حکمرانی ہو. دیکھیں, ریاست کا بنیادی طور پہ جو فرائض ہوتے ہیں ان میں جان و مال اور عزت کی حفاظت ہوتی ہے. اس وقت وہ ناپید ہے, اور جب ریاست بنیادی طور پہ ان فرائض کو نہیں انجام دے گی تو پھر وہ اپنی لیجیٹمیسی کھو دیتی ہے. عوام اور ریاست میں پھر فاصلہ بڑھتا رہتا ہے, اور یہ ملک کی سالمیت کے لیے خطرناک ہے. مہنگائی اور باقی چیزیں تو تکلیف عوام کو دے رہی ہیں, لیکن جو سب سے زیادہ تکلیف ملک کو, عوام کو اور اس ملک کے مستقبل کو دیتی ہے وہ ہے انصاف کی فراہمی کا نہ ہونا. جب آپ آزاد عدلیہ کی بات کرتے ہیں, جس طرح کہ اس پہ پوری کوشش کی جا رہی ہے, آزاد عدلیہ اس ملک کے مستقبل کی ضمانت ہے. آزاد ججز ہوں گے, آزاد فیصلے ہوں گے, اور قانون کی حکمرانی ہوگی. یہ بنیادی چیز ہے جو کہ اس وقت جس کا فقدان ہے, کیونکہ ایک خاص ٹولے کے لیے, ایک خاص حکمران ٹولے کی مفادات کے لیے یہ سارا کھیل رچایا جا رہا ہے, جس میں کہ یہ آئینی ترامیم, جس کو کہ میں شیطانی ترامیم کہتا ہوں, یہ اس میں اور ہر طریقہ آزمایا جا رہا ہے. جس طرح بھی انہوں نے ذکر بھی کیا کہ کس طرح سے لوگوں کو اٹھایا جا رہا ہے, کس طرح سے زبردستی ان کو کوشش کی جا رہی ہے کہ وہ اس غیر آئینی امینڈمنٹس کو ووٹ کریں. تو بنیادی طور پہ اس ملک میں جو یہ کہتے ہیں, جس طرح کہ نواز شریف نے, یعنی آپ اندازہ کریں کتنی غیر ذمہ دارانہ بات, ایک شخص جو کہ 3 دفعہ وزیر اعظم رہ چکا ہو, وہ ایک بڑے اہم ملک کے سفیر کو کہتا ہے کہ جس انہوں نے ان کو سجیسٹ کیا کہ آپ ملک میں استحکام لائیں, تو انہوں نے کہا کہ نہیں, یہ ملک ہمیشہ اسی طرح ہی چلتا رہا ہے اور اسی طرح چلتا رہے گا, عدم استحکام اور یہ ساری چیزیں پیچھے. تو جس لیڈر کی یہ سوچ ہو وہ آپ کو کیا مستقبل دے سکتا ہے, اس کی پارٹی کیا مستقبل دے سکتی ہے. تو اس لیے لہٰذا جو بھی لوگ ہیں جو کہ اس وقت یہ مینیج کر رہے ہیں, ان سے درخواست ہے کہ دیکھیں جی, آپ کے بچوں نے بھی کبھی یہ ملک ہے, انہوں نے بھی یہاں پہ رہنا ہے, ان کے لیے کم از کم آپ ایسا ماحول نہ بنائیں کہ کوئی مستقبل ہی نہ ہو, تاریخ اندھیرا ہو. تو پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت کو, سب سے مقبول لیڈر کو آپ نے وہ دیوار کے ساتھ لگایا ہوا ہے, اور پھر آپ سمجھتے ہیں کہ اس سے سیاسی استحکام آئے گا, اس سے پارلیمان چلے گی, اس سے جو ہے ملکی اکانومی چلے گی. یہ نہیں ہو سکتا. ہمیں سوچنا ہوگا اور اس ملک کے ہر شہری کو اپنا حصہ ڈالنا ہوگا, کیونکہ یہ صرف پاکستان تحریک انصاف کی جنگ نہیں ہے. آزاد عدلیہ سارے ملک کے لوگوں کے لیے ہے. آزاد ججز اس ملک کے لیے, اس ملک کے انصاف کی فراہمی کے لیے اہم ہے. تو اس لیے یہ کوئی ایک خاص پارٹی کے لیے ہم نہیں مانگ رہے اب, کیونکہ یہ مسئلہ پورے پاکستان کا ہو گیا ہے, پورے پاکستانیوں کا ہو گیا ہے. تو اس لیے ہم اپنی سیاسی جدوجہد جاری رکھیں گے, باوجود تمام سختیوں کے, باوجود تمام تر کی وکٹمائزیشن کے. ہم اپنی جدوجہد کو پرامن طریقے سے کریں گے. کل ہمارا جلسہ احتجاج ہو رہا ہے, اور ہم یہی کوشش کر رہے ہیں کہ ہم چیزوں کو آئین اور قانون کے دائرے کے اندر رکھتے ہوئے کریں, اور انشاءاللہ وہ لوگ جو کہ یہ چاہتے ہیں کہ ہم کوئی ایسا کام کریں جس سے کہ ان کو بہانہ مل جائے کہ وہ ہم پہ پابندی لگائیں یا وہ ہمیں
مزید ہم پہ وہ اپنی سختیاں کریں، گرفتاریاں کریں، جس سے کہ کوئی فرق نہیں پڑتا، 1.5 سال سے یہ ہوتا آ رہا ہے، تو اس لیے ملک کو نارملائز ہونے دیں.